کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے. اللہ تو اکبر. یہ اپنی وفا کی ڈیفینیشن دوسروں پہ امپوز کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کو ٹیگ کر دیتے ہیں کہ یہ بے وفا ہے، یا اپنی وفاداری کے اتنے زوم میں چلے جاتے ہیں کہ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ساحل صاحب آپ پلیز اس پہ کامنٹ کریں کہ اصل میں وفا کیا ہوتی ہے اور ہونا کیا چاہیے. وفا جو ہے نا، اپنے آپ کو ختم کر کے کسی کے تابع کرنے کا نام ہے اصل میں. تو اپنے آپ کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے اوپر ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچا کریں، اور اس سے نیچا کریں جس سے وفا کر رہے ہیں. بیسکلی وفا یہ ہے. اب جہاں جہاں پہ آپ اس کے اندر میانہ روی ڈالیں گے تو پھر بے وفا ہونا شروع کر دیں گے آپ. اور یہ میانہ روی ہی ڈالتے ہیں ہم، کہ تھوڑا سا تو وفادار ہو، تھوڑا سا میں نہیں. وفا کسی بھی لحاظ سے مشروط نہیں ہے. یہ اپنا ظرف ہے آپ کا کہ جو پوری طریقے سے آپ کو نچھاور کرتا ہے کسی کے اوپر. اسی لیے تو اتنی بڑی بحث ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی کی، کہ کسی اور سے عشق کیا عشق، جب جس نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا بغیر مانگے، جس نے سب کچھ وہ نعمتیں عطا کی جو آپ ڈیزرونگ بھی نہیں تھے، اس سے وفا نہ کی، اور کسی اور سے ایسے بندے سے وفا کی کہ جو واقعی میں آپ کو مشروط رکھتا ہے، اس رشتے کو مشروط رکھتا ہے، اس لفظ کو بھی مشروط رکھتا ہے، اور اس کے اوپر اپنی اس طرح کی توجیہ خود بنا لی. تو کج فہمی بھی ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ وفا کے نام پہ ہی بے وفائی کرتے ہیں. اچھا، آج کل نا یہ لڑائی بہت ہوتی ہے کہ تم بے وفا ہو، یا تم نے ایسے نہیں کیا، یا تم میرے ساتھ لائل نہیں ہو. تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ بے وفا جو شخص ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ ان وفا کی توقعات کو پورا نہیں کر سکتا. بے وفا اصل میں وہ ہوتا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ میری توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کو بے وفا کہتے تو ہیں. وفا کی توقعات کیا؟ میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا نا کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے نچھاور کرنا، اس کو وفا کہتے ہیں. کسی بھی لیول پہ اپنا ایگو آپ لے کے آ رہے ہیں، اپنی ساخت برقرار رکھے ہوئے ہیں آپ، تو آپ نے کیا خاک وفا کی. اچھا، ویسے میری تسلی نہیں ہوئی آپ کی اس بات سے کہ ایک شخص میرے ساتھ لگاتار بے وفائی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو میں کیا مر جاؤں؟ مطلب میں کیا کروں اس میں؟ یہی وہ بت ہے جس کو آپ نے کہا نا توڑیں. یہ پہلے توڑیں نا اپنا بت، اپنا ہی بت اپنی ہی پوجا کر رہے ہیں آپ اس وقت. وفا کرنا ہے تو پھر پوری طریقے سے نچھاور کرنا پڑے گا. مشروط ہی تو نہیں رکھنا نا وفا کو، یاد رکھیے گا. وفا کسی بھی لیول، میں آپ کو ایبسولوٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے رشتہ داری اور وفاداری میں فرق ہوتا ہے. رشتہ نبھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی توقعات کو پورا کرنا پڑتا ہے، کچھ میزان برقرار رکھنا پڑتا ہے. وفا اور میزان ایک ہی جملے میں استعمال کرنا تو کمظرفی ہے. اور اگر کسی کی میرے سے ڈیمانڈز ایسی ہیں جو ایک سوسائٹی یا ریلیجن اس کو اپروو نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھے وفادار ہی رہنا ہے کہ وفاداری کے نام پہ میں قربان ہوں. آپ نے پہلے تو ایک ابو جہل پکڑا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر وفا کے اوپر ڈیمانڈ اب میرے سے پوچھ لیا کہ میں اس سے وفا کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو ابو جہل نہ پکڑیں. ٹھیک ہے، وفا کرنی ہے تو کسی ایسے بندے سے کر لیں کہ جس کے جو اہل بھی ہو. میں اس لیے کہا نا عشق مجازی عشق حقیقی سے، عشق مجازی میں مسائل آئیں گے، مگر اگر آپ نے عشق کرنا ہے کسی بندے سے یا بندی سے تو پھر وفا کی اپنی مرضی کی آپ تو جہاد نہ نکالیں. وفا تو وہی رہے گی. آپ پھر یہ کہیں نا کہ ہاں جی مجھے میری مرضی کا بندہ چاہیے، اس میں وفا کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے تو پہلے سے ہی ایک سیلفش تقاضے رکھے ہوئے ہیں اپنے. آپ تو خود پرستی میں ہیں اس وقت. وفا کہیں پہ بھی اپنے آپ کو بیچ میں نہیں آنے دیتی. اچھا، اس میں آپ پھر کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا یہ اس کی کوئی حدود موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ڈس رسپیکٹ بھی وہ شخص آپ کی کر رہا ہے، اور آپ کے ساتھ کسی بھی مطلب کسی کو کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، مگر وفا کے اندر آپ مشروط نہیں ہوں گے. آپ کیوں کنڈیشنز ایڈ کریں گے؟ کہ آپ کو انکنڈیشنل ہونا ہے اور سیلف لیس ہونا ہے. میں آپ کو نا عشق مجازی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کروں گا. یوتھ پہلے سے ہی انڈیا اور لاس اینجلس سے وفا کی ڈیفینیشن لے رہا ہے عشق مجازی کے پیرائے میں. میں تو اللہ تعالیٰ کے سے عشق کو میں جو عشق سمجھتا ہوں نا، جس کو اصل میں جو حقدار ہے نا میرا رب ہے جسے عشق کیا جائے، تو میرا تو فلسفہ میرے نبی سے بھی یہی آیا ہے، میرے علی سے بھی یہی آیا ہے کہ اب اللہ چاہے دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں اس کی مرضی کا وفادار ہوں. مجھے تو کوئی آر نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کا میں متمنی ہوں کہ میرے اوپر اللہ نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے.
اس سے بڑا درجہ مل سکتا ہے کسی کو؟ تو کہانی یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا ملے گا، آپ وفا سے دور ہو چکے ہیں، آپ وہ کمرہ چھوڑ چکے ہیں جس میں وفا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی اور اپنا کوئی ایسا تقاضا رکھا ہوا ہے جو کیونکہ آپ کی طرف ان باؤنڈ ہے، وفا ہے ٹوٹل آؤٹ باؤنڈ. آپ کا ایک خلیہ جو ہے نا وہ آپ نے کسی کے حوالے کر دیا. یعنی آپ کے لیے آپ کا معشوق بے عیب ہونا چاہیے. پھر آپ نے معشوق اللہ بھی تو ہو سکتا ہے. بے عیب جو ہے نا، عیب دیکھیں انسانوں کی جو بات ہے نا، انسان کبھی بھی پیدا ہی نہیں ہوگا جو کہ بے عیب ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. وہ شعر ہے نا بڑا ضروری، آپ کو یہاں پہ سنا دوں، میرے ذہن میں آ گیا. ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہمیں کیا علم تھا رکھو گے اس کو خوردبینوں میں. دھڑکنے کی صدا تھوڑی سی تو رہنے دو سینوں میں، کوئی تو فرق رہ جائے دلوں میں اور مشینوں میں. کہ آپ نے جو پیرائے اور میزان برقرار کر ٹھہرا دیے نا، وہ وفا کے ٹاپک کے اندر نہیں رکھنے چاہیے آپ کو. آپ وفا کی ٹاپک پہ بات کریں تو پوری طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھیا اسی طریقے سے تو رشتے ٹوٹتے ہیں. میں آپ کو 2 وفاداروں کو جو اصل میں وفادار لوگ ہیں ان کے رشتوں کی داستانیں سناؤں تو آپ کو یقین ہی نہ آئے جتنی دور جا چکے ہم. یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے وفا کو بدل دیا. میں وفا خود قدر کرواتی ہے اپنے وفادار کی. ہم سے تو مطلب جانور بھی وفا کرے نا تو اس کے لیے اس کو بھی ہم اپنے گھر کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور جب اپنی بیوی یا شوہر ہلکے پھلکے عیب دکھاتا ہے تو ہم اس کے اوپر مشروط قسم کے پیرائی ٹھہراتے ہیں اور اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو وفا کا اصل میں مطلب پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے قیمتی بھی اثاثہ کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ وفا کر رہے ہیں. اب وہ قطع کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس کا ظرف ہے. آپ کیا اپنا ظرف یہ ہے کہ آپ وفا کریں تو پوری طرح کریں. یہ کہانی مشروط نہیں کریں گے آپ کبھی بھی. اچھا، آپ نے بیچ میں ینگر جنریشن کی بات کی کہ سبھی انہی معاملات میں مصروف ہیں اور سفر کر رہے ہیں اصل میں. تو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بہت سنی لوگوں سے کہ مجھے فلاں نے یہ کہا کہ میں ایک وقت میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں وفادار ہوتا ہوں. اور تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر آپ ینگر جنریشن کو تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی دیں کہ مطلب یہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا کہ یہ شخص ابو جہل ہے، اس سے وفا نہیں کرنی اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اور اس شخص کو چوز تو اسلام بتائے گا. بینگ مسلم آپ سب سے پہلے کوالیفائر کسی بھی انسان کے اوپر اسلام کا رکھتے ہیں. اور غیر مسلم بھی ہیں تو آپ لکھ لیں وہ کیا کیا انڈیکیٹرز آپ کو گرین فلیگز میں چاہیے ہوتے ہیں نا، جو پیمانے آپ نے سیٹ کیے ہیں. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں نا، دہری ہیں، آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے، تب بھی آپ والے انڈیکیٹرز لکھیں ٹیبل پہ. میں آپ کو قرآن کھول کے بتاؤں گا سب اسلامک پیرامیٹرز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں. پہلے انسان کو کوالیفائی کریں. کسی بھی انسان ہم کرتے ہیں، نیچ فطرہ ہے ہماری، ہم کرتے ہی ایک دوسرے کو جج ہیں بیسڈ آن سرٹن پیرامیٹرز کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے کسی بھی قسم کا رشتہ رکھا جائے. کسی بھی، کبھی وفا نہیں شروع ہو، کسی بھی قسم کا کوئی توقع رکھی جائے کسی بھی معاملے میں وہ کیا ری ایکشن دے گا. یہ ہر انسان کے اندر نیچرل جبلی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایکس رے کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے بندے کا. وہ کن پیرامیٹرز پہ کرتا ہے وہ تو آپ کی تربیت کے اوپر ہے. ماں باپ نے صحیح پیرامیٹرز بنائے ہیں، پیمانے صحیح سیٹ کیے ہیں، قرینے صحیح سیٹ کیے ہیں، تو وہ پھر ابو جہل کے 500 میٹر ریڈیس کے اندر بھی نہیں جائے گا. اب آپ کو میں اتنی سی بات بتاؤں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے وفا بھی خدا داد ہی ڈالی ہوئی ہے. یہ بات بھی قابل غور ہے، یاد رکھیے گا. کوئی بھی انسان مشروط وفا نہیں کرتا کسی کے ساتھ. شروع وہ کرتا پوری طریقے سے اپنے آپ کو سر بسجود کرتا ہے اس رشتے میں. وہ اگلا بندہ ہی ہے جو کوالیفائڈ نہیں ہوتا تو وہ بار بار پھر ایکو کرواتا ہے، مطلب اس کو غلط ثابت کرواتا ہے کہ تیرے تکلیف دیتا ہے. اور پھر وہ تکلیف جو ہے نا وہ اس کی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے ہماری کہ ہم وہ تکلیف کتنی برداشت کر سکتے ہیں. حالانکہ وفا ڈیمانڈ ہی تکلیف کرتی ہے. آپ کو بغیر تکلیف کے وفا کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وفا تو ٹریگر ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی مرضی ٹوٹتی ہے. اچھا، آپ نے بیچ میں اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا وفا کو، تو میں صرف اللہ کے ساتھ وفا کو وفا کہتا ہوں. میں ویسے بتا رہا ہوں اگر آپ نے کسی خاتون سے وفا کرنی ہے نا یا کسی مرد سے تو پھر وفا کا لفظ استعمال کرنے میں پہلے ذرا سا سوچ لیں. معاملہ وہی کرنا پڑے گا. مشین ایک ہی ہے، اللہ کے لیے بنی ہوئی ہے.
اگر آپ نے کسی انسان پہ ڈیورٹ کرنی ہے کریں ضرور, محبت الفت کے تقاضے بھی انسانی اور بشری ہیں, تو پھر وفا کا مطلب نہیں بدلیں گے آپ, وفا پھر وہی رہے گی. آپ کو دو طرح کی الگ الگ ورژنز آف وفا, یا مشین دو الگ الگ کھانے نہیں رکھتی ہے ہماری, دل ایک ہی ہے, ایک ہی طریقے سے محبت کرتا ہے اور ایک ہی طریقے کے تقاضے رکھتا ہے. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی جو بھی وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہم اس کو مان جائیں, یہ وفا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تو خوش پھر ہو جائیں, اس پہ خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں, جی, یا تھینک یو اس کا کریں, چاہے وہ جہنم میں ڈال رہا ہو. تو جب اللہ جہنم میں ڈالے راضی ہو جائیں تب ٹھیک ہے. بیوی یا شوہر تکلیف دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ مشروط ہو گئے آپ. وفا تو نہ بدلے نا, سب کچھ ٹھیک ہے آپ کریں. میں نہیں کہتا کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف دے, مگر وفا کا لفظ کیجولی نہ استعمال کریں آپ. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سم ٹائمز ہم اپنی دعاؤں میں ضد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو مطلب اللہ تعالیٰ یہ ضرور کریں, یا ایک بہت ہی کامن نوشن یہ ہے کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا, اللہ تو شاید ناراض ہے, اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میرے کیا حالات ہیں. تو پھر کیا یہ بھی بے وفائی ہے؟ صاحب نے نا دو چیزیں مکس کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی آپ نے شروع ہی ڈیمانڈ سے کی ہے. وفا اور ڈیمانڈ ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے گا. میں نے آپ سے کہا نا اپنی ڈیمانڈ ختم کرنے کو وفا کہتے ہیں. اب آپ نے کہانی شروع دعا سے کی ہے, دعا تو ہوتی ڈیمانڈ ہے جی ٹھیک ہے. یہ دو الگ الگ مسائل ہیں, وہ اکٹھا نہ کریں. مگر چلیں آپ سمجھ لیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, تبھی تو آپ کی جو ہے نا غلامی ٹیسٹ ہوتی ہے اللہ کے یہاں. غلامی ٹیسٹ اس کی کیا ہونی, اس کو ہر دعا مل رہی ہے پوری. برے وقت میں اچھا غلام ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اچھے وقت میں تو برا غلام بھی ٹھیک اچھا لگتا ہے. ہم تو غلام ہیں نا, جب دعا نہ قبول ہو تب رب کے اوپر آپ شکر گزاری کریں. لیکن پھر ہم تو وظائف اور بہت زور زبردستیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے مطلب آپ کی بات سے تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ بے وفائی ہے, پھر آپ وفادار تو نہیں ہیں. پھر آپ دعا اور وفا اکٹھی کر رہی ہیں. تو دعا سے فارغ ہو جائیں. نہیں دعا کریں نا, کس نے منع کیا ہے. میرے رب کے اتنے اوصاف ہیں, میرے رب کی اتنی صفات ہیں کہ وہ دینے والا بھی تو وہی ہے نا. اس کے علاوہ کسی سے کیا مانگنا. کیا مانگیں؟ جو دل چاہے جوتے کا تسمہ ٹوٹے اللہ سے مانگیں. یہ کیا بات کی آپ نے, کیا سب کچھ اللہ سے ڈیمانڈ ہے. اگر تو یہ ڈیمانڈ ہے دعا کرنا, تو پھر کیا دعا کرنی چاہیے جو ڈیمانڈ نہ ہو, اللہ تعالیٰ جو سنک ڈوز کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ڈھل جانے کی دعا کرنی چاہیے نا. اصل میں وفا کا بھی تقاضا ہے کہ دعا بھی وفا کے اندر آ جائے, کہ تو مجھے اپنی چاہت پہ راضی کر دے. نہیں تو اپنی مرضی کا بندہ بنا دے, اپنی مرضی کا غلام بنا دے. اس سے خوبصورت کمپلیشن وفا اور دعا کی اکٹھی ہو نہیں سکتی نا. ابھی دیکھیں نا, اپنے آپ کو آپ نے اپنے ایک خلیے کو تابع کر لیا نا, آپ نے اپنے آپ کو ختم کیا کہ مجھے اپنی مرضی کا بنا دے. تو یہ والا معاملہ پھر اپنے شوہر پہ بھی لگائیں. وہاں پہ کیوں اپنی مرضی کا اس کو بنا رہی ہوتی, کیونکہ وہ بھی نہیں بن رہا ہوتا نا آپ کی مرضی کا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے. پھر وفا کا لفظ نہ استعمال کرنا. آپ ضرور دعا اور ڈیمانڈ بھی کریں اپنے شوہر سے آپ کی مرضی کا بننے, اور اپنی بیویوں سے بھی ڈیمانڈ کریں. مجھے کوئی اور نہیں, وفا کا لفظ نہ ڈالیں بیچ میں. وفا ہوتا ہے کسی کی مرضی پہ ڈھلنا, اپنے آپ کو ختم کرنا ہے وفا. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں اکٹھی نہیں کریں گے آپ. اسی لیے تو کہا ہے عشق حقیقی ہی سکھائے گا وفا کا مطلب, کیونکہ کسی انسان میں وہ 99 تو ایک گنتی ہے نا جو اللہ نے ہمارے چھوٹے دماغوں کے لیے بتا دی ہے. ایسی لامتناہی اوصاف و صفات کا رب جو میرا ہے وہ بتائے گا. اس کانسیپچولائزیشن کو انٹرنلائز کریں کہ وفا کی جو ڈیمانڈ ہے نا, وفا کی جو لفظ وفا کی ڈیمانڈ ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ اور مالک اور غلام ہی پورا کر سکتے. اس کو ہم اس کا ایک چھوٹا ورژن ہم انسانوں میں بانٹتے پھرتے ہیں, تو ٹھیک ہے بانٹیں, بالکل بانٹیں, مگر پھر وفا کا لفظ احتیاط سے استعمال کریں. اپنے آپ کو تابع کرنے کا نام ہی وفا ہے. ساحل صاحب آپ ذرا تصویر کے رخ کو بدلتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت خوشی خوشی ان کو مان بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ رشتہ شادی میں بدلتا ہے, ایک تعلق شروع ہوتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لو میرجز بہت زیادہ ناکام ہو رہی ہیں. تو وہ وفا کہاں گئی اور یہ محبت کہاں گئی, اور پھر یہ کیا ہے؟ لیکن توقعات جو ہے نا, اس لفظ کو سمجھیں آپ. توقع کیا ہوتی ہے؟ رشتہ توقع لے کے آتا ہے, وفا نہیں. وفا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وفاداری جو ہے نا کا مطلب ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت سر پہ کفن باندھا ہوا ہے, جس کے لیے بھی آپ وفادار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نا سب سے اوپر درجہ کس کو دیا, سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ سوچیں کیا ہے؟
कॉमन सेंस का सवाल है, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है. शहीद हो जाना, अल्लाह के लिए अपनी जान दे देना. वफा का तकाजा जब पूरा करता ना इंसान, तो अल्लाह भी उसको उसी तरीके से रिकग्नाइज करता है. ठीक है, सबसे बड़ा सवाब क्या है? अल्लाह के लिए अपनी जान हासिल कर दी. अब ये याद रखिएगा, आप जो सवाल करें ना, वो एक तवक्कुआत का सवाल है कि क्या मैं केपेबल हूँ किसी की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए. मेरा जवाब बड़ा आसान सा है कि जब तक बच्चे या बच्ची की ट्रेनिंग में रिश्ते की तवक्कुआत को समझने की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो पूरा करने की कैपेबिलिटी तो दूर, बहुत दूर का एक दुनिया ही और है. पहले समझे ना से रिश्ते की तवक्कुआत क्या होती है. लड़का और लड़की माँ बाप बनने के लिए, बहन भाई बनने के लिए, भाभी बनने के लिए, दामाद बनने के लिए रेडी नहीं होते. वो तो हर रिश्ते की 360 डिग्री की तवक्कुआत अपनी होती है. हम सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन के अंदर एक लड़के या लड़की को देख रहे होते. ये नहीं देखते कि शादी का मतलब है कि अब मैं एक प्रोवाइडर बनने लगा हूँ, मैं अब मैं एक दामाद बनने लगा हूँ, मैं किसी और घर का भी उतना ही बड़ा फर्द बनने लगा हूँ. इतनी सारी मेरी जो पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आने लगी हैं कि अब मैं अपना ही जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अब आगे बीवी का और अपने बच्चों का भी जिम्मेदार बनने लगा हूँ. वो प्रेशर वो लेने के काबिल होता नहीं है ज़्यादातर. ठीक है, और वो जैसे ही इस प्रेशर में आता है तो वो फिर रिएक्शन के तौर पे काफ़ी जगहों के ऊपर फॉल्ट शो करता है. अपनी किस जगह पे फॉल्ट शो करता है? वो जो रिश्ता एक लड़के अपनी बीवी के साथ उसने बनाया था, उस महबूबा के साथ या महबूब के साथ बनाया हुआ था, औरत के साथ भी ऐसे होता है. और ज़्यादातर जुल्म औरत के ऊपर इस माशरे में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घर बदलती है अपना, वो रेडी नहीं होती, उसकी तैयारी नहीं होती. वो सिर्फ रोटी पकाने के लिए तैयार की जाती है कि वो अगले घर में रोटी बनाएगी या किस तरीके से खिदमत या झाड़ू पोछा करेगी. ये तो 1% भी नहीं है ना जो उसने असल में इमोशनल बोझ उठाना है अभी. तो वो भी लड़का भी वो वाले रिएक्शंस नहीं रखता, क्योंकि वो लड़की को उस वर्जन में देख नहीं रहा होता. अब लड़की बेचारी ने भी अपना वर्जन बदलना होता है. इतना बोझा तो उसने पहले कभी नहीं उठाया था. पहले तो वो मलका आलिया थी उस बंदे के सामने. ठीक है, अब अचानक उसका स्टेटस को चेंज होता है, और लड़के के सामने नहीं चेंज होता, उस लड़की का स्टेटस अपने सामने चेंज होता है. अब वो उसके रिएक्शन में अपनी पर्सनैलिटी जैसी बदलती है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता है कि ये बंदी अब वो बंदी नहीं रही, ये बंदा वो बंदा नहीं रहा. हालांकि वो ज़्यादा काबिल हुआ है आपकी, वो ज़्यादा काबिल हुई है आपकी, अगर वो कोशिश कर रही है, कोशिश कर रहा है तो. मगर हम ट्रेन नहीं होते इस काम के लिए, और हम फिर यही जुमला बोलते हैं कि अब वो वाला प्यार नहीं है, वो वाली उल्फत नहीं है, वो उस तरीके से तुम्हारी एनर्जी नहीं है जो मेरी तरफ पहले लगती थी. दोनों की तरफ से शिकायत होती. और फिर वफा का चूँकि मतलब नहीं पता होता, तो हम सब समझते हैं कि वो मेरी डिमांड इस पूरी नहीं करी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इसकी उल्फत भी जा रही है. ठीक है, और फिर बस ये माला टूटती है और एक एक करके मोती बिखर जाता है. हर रिश्ते में ऐसे ही होता है. ये पहले से बताना पड़ेगा हर बच्चे को, हर लड़के को और लड़की को, कि आप उस फ्यूचर को पहले फोरसी करें, उस पर्सनैलिटी को फोरसी करें कि जिस पर्सनैलिटी के लिए इतनी बड़ी कमिटमेंट करने के लिए आपने बड़े बड़े अलकाब का और अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया, इतने बड़े वादे कर लिए कि शादी करो. शादी का तो मतलब बहुत मेजर पर्सनैलिटी, इससे बड़ी पर्सनैलिटी चेंज कहीं नहीं होती, ना औरत की ना मर्द की. और पाकिस्तानी माशरे में औरत की मेजर चेंजेस शादी के बाद होती. वो इसीलिए ज़्यादा एजिटेटेड होती है, ज़्यादा मसाइल का शिकार होती है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इस्लाम के नाम भी वो बोझ डाले औरत पे जो अल्लाह ने भी नहीं डाले थे. और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो हम करते हैं. वो वाले फ़राइज़ उसके ऊपर नाफिज किए हैं जो अल्लाह ने नहीं किए थे. ये तागूत है. बीइंग मुस्लिम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो अगर बोझ हम ज़बरदस्ती के डालेंगे और तवक्कुआत इस्लामी रखेंगे तो फिर गैर मुस्लिम ही साबित होगी. मुसलमान को तो बोझ अल्लाह नहीं डाला, हमने डाल दिया, तो कैसे इस्लाम प्रैक्टिस करे अपना. सो ये चेंजेस जो है ना, इसकी वजह से मशीन बैकफायर कर देती है और फिर आप रेडी नहीं होते. बेवफाई की ट्रेनिंग तो बचपन से हमें मिली होती है, क्योंकि हमने मशरूत किया हुआ इसको. तो वो फिर हम कहते हैं बस तूने वो परसेंटेज मिस की वहाँ से, इतने फीसद तू कम हो गया वहाँ से, तो मैं भी फिर कम कर दूँ. और गुस्सा उतारता है मर्द भी और औरत भी, ब्लेटेंट बेवफाई करके. इनफिडेलिटी के मामलात में आदमी के तो इतने आसान मौके, और करता भी यही है कि चूंकि मेरी बीवी अब वो नहीं रही जो पहले थी, उस तरीके से एनर्जी नहीं दे, तो 50 औरतों को और अपने ऊपर नाफिज करवा लेता. क्या बहाना मिल गया. अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आजकल का ये ट्रेंड है, या पता नहीं क्या वजह है, कि शादीशुदा अफराद जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनको बहुत मोहब्बत हो रही है,
اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ میں ایک وفادار شخص ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں، میں بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، لیکن اب چونکہ مجھے آپ اچھی لگ گئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ بھی وفا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اور پھر اس میں سمجھیں اس بات کو. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ تمام مسلمان عورتوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. بینگ مسلم یو شوڈ انڈرسٹینڈ، اپنی کتاب سے وفا کریں. پہلے جس کتاب کو قرآن کہتے ہیں اس پہ وفا کریں. آپ ڈیفینیشنز ویبسٹرز ڈکشنری سے نہ لیں. میری ویبسٹر از ناٹ گونا ٹیل می، قرآن از گونا ٹیل می کہ میری پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. غور سے سمجھیں. میں بڑی ایسی بات کرنے لگا ہوں جس سے دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں آپ کی. غور سے سمجھیں اس بات کو. اگر آپ رب کو رب مانتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی مشین کی اس مینول کو بھی صحیح مانیں گے. جس نے مشین بنائی اسی کا مینول سمجھیں آپ. اللہ تعالیٰ اربوں خربوں اپنی مخلوقات کے ساتھ روز وفا کر رہے ہیں. مانتی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مرد کو دی ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ بات غور سے سمجھ لیں آپ. ایک مرد اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دیا کہ 4 سے زیادہ عورتوں سے وفا نہ کریں. وہ والی کہ جس کی ڈیمانڈ ایک بیوی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ورنہ تو 1000 عورتوں کے ساتھ آپ مسلم وفا تو کرتے ہیں، بہنیں ہماری، بچیاں ہماری، مگر وہ والا رشتہ جس میں تم وفا کر سکتے ہو بس 4 تک لمٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بڑھایا ہوا تھا. یہ مسلمان نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شرنک کیا. 1 سے 4 نہیں کیا اللہ نے، ہزاروں سے 4 کیا. اسلام لمٹ کرتا ہے مرد کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ لمٹ بڑھائی ہوئی تھی. ہمیں پتہ ہے پرانی شریعتیں کیا تھی. تو یہ صفت مرد کو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور اگر میں جملہ پورا کر لوں نا، کیوں میں نے آپ سے کہا نا دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. برما میں مثال دیتا ہوں. برما میں مذہب ہے، میں نہیں مانتا اس مذہب کو، میں مسلمان ہوں، مگر وہ لوگ مانتے ہیں. اس مذہب میں ایک عورت 11 شادیاں کر سکتی. اب ایک برما کی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا. اگر وہ اپنے مذہب کو مانتی ہے، ٹھیک ہے، پروگرام کا ٹائٹل یاد رکھیے گا، بینگ مسلم ناٹ بینگ برمیز. اوکے. اب ایک برما کی ایک لڑکی ہے، جو بھی نام ہے اس کا، سمینتھا ہے، جینیفر ہے، جو بھی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ان کے نام اسی طرح کے ہوں گے. مجھے کسی برمیز لڑکی کا نام نہیں پتا، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ برما کے مذہب میں ایک عورت 11 شادیاں کر سکتی ہے. اب اگر میں ایک برمیز لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے عشق ہو گیا اور بڑے بڑے نعرے مارے میں نے اس سے، تو میرے عشق کا تقاضا ہے کہ وہ نہ بدلے، وہ نہ بدلے. میرے عشق کا تقاضا ہے. ورنہ میں نے کیا خاک عشق کیا اسی کو بدلنے کے لیے؟ تو میں نے اپنے آپ سے عشق کیا ہوا کہ وہ میری مرضی کا ہو جائے. ٹھیک ہے. اب میں اس سے اگر شادی کر لوں، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کرنے کی بات کرے، تو مجاز نہیں، بالکل مجاز ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کی پجاری ہے اور میں اسی پورے حلی اور خلیے کے ساتھ عشق کرتا ہوں. یہ مسلمان مردوں کو لمٹ کرنے کی جو آپ کی اندر کی ایک انرجی عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی لگ رہی ہے نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رب کی اس جو اسٹیپولیشن ہے، یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آ کے آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو آپ اس بندے سے نہیں بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اس رب سے بے وفائی کر رہے ہیں کہ جس کی مذہب کے، جس کے دین کے اوپر، جس کی پورے کے پورے نظام کے اوپر آپ تخلیق ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اصل میں اس مشین کے مینول سے یہ بات لے رہا ہے کہ ہاں میں 4 عورتوں سے، زیادہ نہیں، 4 سے، ہزاروں نہیں، صرف 4 سے اسی طریقے کی الفت اور وفا کرنے کا مجاز نہیں ہوں، کیپیبل ہوں. مجھے مشین میں یہ ڈیولپمنٹ سائیکل کے اندر یہ کیپیبلٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے. اوکے. سو یہ میں نے آپ کو برما کی مثال دے دے کے نا، یہ وہ نس جو ہے نا وہ مار دیے کہ اب ایک بندی 11 شادیاں کر سکتی ہے اور میں کہوں کہ مجھے اس سے عشق کرنے دو، پھر 11 شادیاں اس کو وہ برداشت کرنا پڑے گا نا مجھے، میرا عشق کا تقاضا ہے میں برداشت کروں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ اگر ایک مسلمان مرد سے کہتے ہیں نا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، تو پوری طریقے سے اس کے حلی اور خلیے دونوں کے ساتھ تابع ہوں نا. پھر آپ اس کا مذہب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا مذہب ہی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں تجھے لمٹ کروں گی. کس بات پہ لمٹ کریں گے آپ؟ لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شخص شادی کر سکتا ہے 4 سے، لیکن ہر کوئی تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے، تو وہ با وفا شخص ہے. پھر وہ با وفا نہیں، وہ تو اللہ کا بے وفا ہے نا. مگر وہ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی آیت شروع ہوتی ہے اپنی پسند کی 2 3 اور 4 پسند کی. یہ یاد رکھیے گا. آپ نے بات کی ہے محبت کی، آیا وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے. ہاں تو ہے یہ کیپیبلٹی ہے مین میں، آدمی میں، یاد رکھیے گا.
ہم کہیں پہ ڈھکی چھپی بات کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ کی آیت کو ایز از بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو 2 نمبر ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ڈیفینیشن ہے نا 1 on 1, ٹھیک ہے, یہ عورتوں کے اوپر باقاعدہ پوری ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے وفادار کریں گا. بالکل کریں, یہ ڈیمانڈ ہے ہماری, ٹھیک ہے. آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے, میری بھی یہی ڈیمانڈ ہے. مگر یہ مت کہیں کہ اب میں اپنا مذہب بدلوں. کیا خاک پیار ہے کسی کو کسی سے میں سب سے پہلے اس کا مذہب ہی بدل دوں؟ یہ کیا پیار ہوا, یہ کیا عشق ہوا؟ اس کے بعد وہ کچھ اور بدلنا ہے تو بہت آسان سی بات ہے. باقی کی ڈیفینیشن بدلنا, آپ نے اس کی رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشن کتاب ہلا کے رکھ دی. اب وہ کچھ اور بدلے تو چھوٹا واقعہ ہے, مذہب بدلے بہت بڑا واقعہ ہے. سمجھ رہی ہیں بات؟ تو مسلمان عورتوں کو یہ بتا رہا ہوں, ان کے توسط سے مسلمان مردوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اس جگہ کنفیوز نہ ہو. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے کہ ہم پوری طریقے سے وفادار ہو سکتے ہیں, جس وفا کی ڈیفینیشن اپنی 4 بیویوں سے. ساحل صاحب, چونکہ اتنی زیادہ لڑائی جھگڑے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں گھر, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو ڈیفینیشن نہیں پتہ وفا کی, تو اصل میں ہم کیا اپنا سکتے ہیں, کیا وہ سلوشن اس کا ہو سکتا ہے جس سے گھر بچ سکیں؟ کہ وفا سے گھر بچیں یا گھر کا رشتہ بھی بچ جائے گا. مگر ہمارا جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بے وفا ہیں, مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ میں, بچوں کو اسپیشلی ٹین ایجرز کو, ہم ٹریننگ میں یہ نہیں بتاتے کہ پریکٹیکل امپلیکیشنز رشتے کی ہوتی کیا ہیں. ڈیمانڈ ایک رشتے اپنا بہت بھاری وزن لے کے, ہر رشتہ. وفا تو ایک سیلف سسٹیننگ تھراپی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جب وفا کے اوپر آ جاتا ہے نا, پھر تکلیف بھی برداشت کرتا ہے, خوشی بھی اسی طریقے سے لیتا ہے جیسے غم لیتا ہے. وفا تو الٹیمیٹ سلوشن ہے کسی بھی چیز کا, مگر لوگ ٹرین نہیں. وفا بہت اونچا درجہ ہے, ایک انسان کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ وہ وفادار ہو جائے کسی کا. ہمارا مسئلہ وفا کے لیول پہ نہیں, ہم کوالیفائڈ نہیں ہیں زیادہ تر لوگ. ہم تو رشتے کے اور توقعات پورا کرنے کی ٹریننگ نہیں لیتے. تو ہم اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ ہر رشتے کی ورسٹ کیس سینیریو کی امپلیکیشنز کھول کے بیان کی جائیں اور اس کی تھراپی بچوں کو دی جائے. ایسے کام کروائے جائیں ان سے کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ ریزیلینٹ ہیں, ٹرینڈ ہیں, کہ وہ کسی بھی معاملے میں ورسٹ کیس سینیریو کو ڈیل کر سکتے ہیں. اتنی فراست 18-19 سال کے اندر ہوتی ہے بچے میں, کہ لڑکے میں اور لڑکی میں بھی, کہ وہ 18-19 سے بڑی عمر بتا رہا ہوں, کیونکہ 12-12 سال کے بچے بھی 10-10 سال کے بچے بھی دوستی اچھی نبھاتے ہیں. ان کو رشتہ نبھانا اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے. ایکچولی بہترین دوستی تو ہوتی چھوٹی عمر کی ہے, مگر اس پوٹینشیل کو پھر پوری طریقے سے پریکٹس کروا کے, اس کو سمجھا کے, کاؤنسل کر کے تیار کیا جائے, پوری طرح تیار کیا جائے کہ بیوی بننے کا مطلب کیا ہے, شوہر بننے کا مطلب کیا ہے, اور اس بائسنس کے اوپر ان کو, مطلب اس بائسنس کو توڑنے کا حل بتایا جائے. کیونکہ ہم جب ایک انسان پہ مرکوز ہوتے ہیں نا, تو وہ ارتکاز خود باعث کرتا ہے ہمیں. ہم اتنے ٹنل ویژن سے دیکھتے ہیں نا ایک رشتے کو, کہ ہم باقی کے تمام, اور ہر انسان ٹنل ویژن میں جائے گا ہی جائے گا, کیونکہ ایموشن ہے, محبت ایک ایموشن ہے. جیسے وہ ایموشنل ہوں گے آپ کا بگ پکچر وزڈم زیرو ہو جائے گا. کسی بھی ایموشن کے ساتھ, غصے میں بھی ایسے ہوگا, بھول جاتے ہیں کہ یار امپلیکیشن کیا ہے, غصے میں قدم ایسے اٹھا لیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں اس ڈیسیجن کے. محبت میں بھی بالکل وہی فنامنا ہوتا ہے, کیونکہ ایموشن ہے. جیسے لیمبک برین ٹریگر ہوگا, آپ کا وزڈم ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ بائسنس ہے. اس بائسنس کے خلاف کاؤنسلنگ ضروری ہے, اسپیشلی 13, 14, 15 سال کے بچے بچی کی, کہ جب تو ایک لڑکی سے یا لڑکے سے اپنے عشق کے اس منازل طے کر رہا ہے, تو دنیا تو نہیں بھول سکتا تو. یہ دنیا کے اندر اور بھی بڑے مسائل ہیں جو کہ باقی کے تمام معاملات تیرے پہ اسی طریقے سے لاگو ہیں, اور شادی کے بعد زیادہ لاگو ہو جائیں گے, کیونکہ آپ تو پرووائڈر بن گیا ہے, یا آپ ایک بیوی کے طور پہ بھی آپ پرووائڈر بن گئی ہیں. ایموشنل پروویژن جتنی عورت دیتی ہے, آدمی نہیں دیتا عورت کو. آدمی تو فائنینشیل پروویژن دیتا ہے, عورت ایموشنل پروویژن دیتی. یہ نہ لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے, نہ لڑکوں کو بتایا جاتا ہے. لڑکا بھی یہ سمجھتا ہے کہ نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا ہسبینڈ ہے. سب سے برے شوہر جو ہے نا, مالدار شوہر. یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. ان کی طلاقیں سب سے زیادہ طلاقیں جن کی پروویژن میں مسئلہ نہیں تھا, زیادہ تر ان کی طلاقیں ہوئی. جن کی پروویژن میں مسئلے تھے, ایکچولی میں ان کی شادیاں بچ جاتی ہیں.
کیونکہ عورتوں یا ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہاں پہ وفادار ہو رہی ہوتی، یا پھر وہ والے کام نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنا ایگو پریکٹس نہیں کر رہا تھا، وہ خود ہمبل ہوا ہوتا ہے کہ میں تو خود ہی فیلئر ہوں، تو وہ والے معاملات کے اندر اپنی فرعونیت نہیں دکھاتا کہ جہاں پہ اس کو پیسے آ جائیں تو وہ دکھا دیتا. سو ویکر یو آر فائنینشلی، یور ریلیشن شپ گیٹس بیٹر. یہ ایک پرپاسٹرس قسم کی کوریلیشن ہے جو کہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ایل ٹرینڈ ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے ناکام لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. اپنے بچوں کو ناکامی کی اوپر کس طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا ہے اس کی ٹریننگ ضرور دیں، مگر زیادہ بڑی ڈیوسٹیشن دنیا میں کامیاب لوگوں نے کی. It is the inability, the lack of capability of human beings to handle success that has caused way bigger problems. کہ مال آ گیا تو all of a sudden آپ کی وفا دہی کی دہی رہ گئی. آپ نے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے ساتھ پہلے سے چلنے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے زیادہ اپنے سرکلز چینج کیے اور وہ والے معاملات کے اندر آپ نے قدم رکھنا شروع کر دیا، وہ والے ڈیسیژن لینے شروع کر دیے جن کی امپلیکیشن غلط طریقے سے اپنی کرنٹ فیملی اسٹرکچر پہ آ رہی تھی. So you're not ready for that sort of a change جو کہ شادی کے بعد تھی. اور شادی کے بعد ویسے بھی لڑکے کے حالات بہت بدلتے ہیں، فائنینشیل مالی حالات بھی بدلتے ہیں، اس کے اچھے بھی زیادہ تر اچھے ہی ہوتے ہیں، برے بھی. بچوں کے بعد اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہیں. ایک آدمی باپ ہونے کی ٹریننگ لیتا ہی نہیں، اپنے ٹین ایجر میں بنتی ہے ٹریننگ. اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کے اسی کی ریپلیکا اور مررنگ کرنا ہماری فطرت میں خدا داد ہے. یہ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ہم. کوئی بھی لڑکی شادی کے بعد، کوئی بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو مرر کرتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی 2 نمبری ہم نے کی ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ، وہ آگے سے اپنا سائیکل دوبارہ سے ری انیشیٹ کر لیں گے. سو بی ویری کیئرفل کہ جو کچھ بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے شوہروں اور بیویوں کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے. یہ آپ کا اینٹیڈوٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ تب ہوتا ہے جب آپ خود اپنے اوپر کام کرتے ہیں. تو بچے کو بعد میں ٹرین کریں، پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ آپ بچوں کے سامنے کیسے کیری کرتے ہیں اپنے آپ کو. لڑکی اپنی ماں کے بیوی ماڈل کو پریکٹس کرے گی، لڑکا اپنے باپ کے شوہر ماڈل کو پریکٹس کرے گا. ٹھیک ہے، بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. سو یہ رشتے کی جو تقاضے ہیں نا، کسی بھی رشتے کے تقاضے، یہ سمجھنے اور ٹرین کرنے ہیں. یہ آپ کا اینٹیڈوٹ. وفا تبھی نکھر کے آئے گی سامنے. لوگوں کی وفا ٹیسٹ مت کریں. بس یہ میں جاتے جاتے بتا دوں، انسان ٹرین نہیں ہوتے، انسان اس قابل نہیں رہا کہ وہ وفا کے کسی بھی تقاضے کو پورا کر رہا ہو. ان کی وفا ٹیسٹ مت کریں. یہ زیادتی آپ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی. انسان اس قابل نہیں رہا کہ وہ وفا کے کسی بھی تقاضے کو پورا کر رہا ہو. ان کی وفا ٹیسٹ مت کریں. یہ زیادتی آپ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی. جس کی ٹریننگ خاندانی اور واقعی مسلمانوں کی طرح ٹریننگ ہوئی ہے وہ وفاداری کر سکے گا آپ کے ساتھ. اس کا ظرف بنا ہوا ہوگا. وفا ظرف کے اوپر بیٹھی ہوئی چڑیا ہے. ظرف نہیں ہوگا وفا آ ہی نہیں سکتی. اتنا بڑا ظرف چاہیے وفادار ہونے کے لیے. تو لوگوں کو کہاں ٹریننگ ہوتی ہے ظرف کی؟ ظرف تو ڈیولپ کا ایک ایک قطرہ بھرا جاتا ہے. ایک ایک تکلیف کے دوران جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ قطرہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے حلق میں ڈالتے ہیں، تب ظرف کریٹ ہوتا ہے. ہم تو میں کوریلیشن میں اس کی کچھ سٹیٹس ہیں نہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دوں. ہم اپنی قوم کے بارے میں تو جانتے ہیں نا، ہر انسان جانتا ہے. ہم ایک دوسرے سے غصے میں ہر وقت اس لیے رہتے ہیں. ہم اریٹیٹڈ، ایجیٹیٹڈ، فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب کم ظرفوں کا ٹولہ ہے. ایک کم ظرف دوسرے کم ظرف کو بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا کم ظرف ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا شعر، سزا کا وقت آئے تو فقط مظلوم پستا ہے، ستم یہ ہے ستمگر کو ستمگر چھوڑ دیتے ہیں. اتنے کم ظرف ہیں. تو وہ ظرف ہی نہیں ہے تو ہم وفا کی باتیں کریں، پہلے ظرف بنانے شروع کریں گے. یہ ہے اصلی اینٹیڈوٹ کہ پہلے لوگوں کو دینے والا بنائیں. یہ ہے بینگ مسلم کا بیسک ماخذ. جو ہمارا اپنا ماخذ یہی ہے نا کہ بینگ مسلم کے لیے وفا کا لفظ، جی ہاں، مسلمان سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا. ہم تو اللہ کے ٹرینڈ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ وفا کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اور انسان کی کیا اوقات، ہم انسان کو تو آسانی سے ہم جو ہے نا پورا کا پورا رشتہ نبھا سکنا چاہیے تھا. ہم تو رب کا رشتہ نبھانے کے، کائنات کا مالک کے رشتہ نبھانے کی ٹریننگ لیتے ہیں. ایک عام سی مخلوق سے رشتہ نہیں نبھ رہا ہم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہی نہیں آیا ہم پہ. بینگ اے مسلم، ایک بحیثیت مسلمان، ایک مرد اور عورت کا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے وفا کے تناظر میں؟ ایک مسلمان جو ہے نا وہ اپنی وفا کی تمام تر انرجی اللہ سے لے رہا ہوتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں آسان سے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے.
میرے رب نے جس نے اس کو بنایا اس نے اس امانت کا مجھ سے سوال کرنا ہے. وہ بیوی ہے میری، یہ میرے شوہر، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں. مجھ سے اس امانت کا سوال کرنا ہے کہ تیرے یہاں میرے رب کے یہاں تکے تو نہیں، یہ کسی سوچی سمجھی پوری پلاننگ کے بعد یہ لڑکی میری بیوی بنی ہے، یا یہ شوہر بنا ہے، یا بچہ آیا میرے گھر میں. میری رب سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ تمام تر کرینے اور پیمانے، وہ میزان، وہ تمام تر جو اوصاف ہیں وہ اسی طریقے سے پریکٹس کروں ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ اصل میں جتنے بھی سوال آپ نکالیں گے نا اسلام میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کرنے ہیں، معاملاتی سوال، وہ سارے کے سارے یہی سوال ہیں کہ یہ رشتہ کیسے نبھایا تھا. سوچیں تو صحیح، کسی بھی سوال کو اٹھا لیں آخرت کے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ پوچھے رشتہ نبھایا کیسے تھا، چاہے بیوی کے ہوں، ماں باپ کے ہوں، بچوں کے ہوں، دوستی ہو، بزنس پارٹنرشپ ہو، کسٹمر اور کمپنی کی ریلیشن شپ ہو، یہ رشتہ نبھایا کیسے تھا. یہ کیا وفا، اللہ کا بات ہی وفا کی کر رہے ہیں کہ کیا وفا کی تو نے میرے سے. میں نے تجھے اپنی سب سے قیمتی چیز دی، میں نے تجھے ایک امتحان دی، سب سے قیمتی چیز امتحان ہے. میں نے تجھے وہ امتحان دیا، اور کیسا انسانوں کا امتحان دے دی، اور تو نے اپنی کی، تو نے یہ سوچ لیا کہ تو زیادہ بڑی چیز ہے، حالانکہ میرا پلان زیادہ بڑی چیز تھا جس کے تھرو وہ انسان تیرے سامنے آیا تھا. تو میری کیا اوقات میرے رب کے پلان کیا. یہ سمجھیں، یہ علی بن ابی طالب کا سیدھا سادہ فلسفہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ میں الفاظ انہیں کے کوٹ کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو پڑھا ہے، میں نے جملے ورڈ ٹو ورڈ ان کے کوٹ کیے. تو وفا، اللہ ٹیسٹ ہی وفا کرتے ہیں انسان کی. کس سے؟ اپنے ساتھ، چاہے وہ بیوی کے تھرو کریں، شوہر کے تھرو کریں، برے دوست کے تھرو کریں، بری بیوی کے تھرو کریں، برے شوہر کے تھرو کریں. اللہ اپنی وفائی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ تو نے میری مرضی کے اوپر اپنے آپ کو کیسے جھکایا تھا. جیسے غالب نے بھی کہا تھا کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو آپ کی باتوں سے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے. مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ وفا ناپید ہو چکی ہے، یا ہمیں اس کا ایسنس یا اصل مطلب پتہ ہی نہیں ہے. تو شاید وفا کرنی ہی نہیں چاہیے. وفا جو ہے نا ایک انفرادی معاملہ ہے، بس یاد رکھیے گا. ہم نے اس کو ایک ٹو وے اسٹریٹ بنا دیا کہ وفا اس سے کی جائے جو با وفا ہو. اور غالب کا یہ مطلب نہیں تھا اس شعر میں. بات ہے غالب کا شعر دوبارہ پڑھیں ذرا. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے. اور سمجھے اس نے کہا کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میں وفا کر رہا ہوں، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں وفا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا شعر کا مقصد. بہرحال آپ نے اگر لین دین کرنا ہے تو وفا کا لفظ استعمال نہ کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لین دین کی دنیا ہے، کیپٹلسٹک فلاسفی ہمارے اندر صلاحیت کر دی ہے. ہم نے اس کو ایموشنل ریلیشن شپس کے اندر بھی ایک بزنس ریلیشن شپ کا جو ہے نا تقاضا میں ٹھہرا لیا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ وفا نہیں کرنی چاہیے، سیف پلے، رشتے تو پورے پھر بھی نبھانے. اس کا کرینہ تو اللہ تعالیٰ نے وفا کا جو پیمانہ ہمارے اندر سیٹ کیا ہوا ہے اس کو نیچرلی ٹریگر ہونے دیں. جتنا ہوتا ہے، جتنا آپ لوگوں سے جو وفادار ہے آپ کے، وہ اپنا رنگ خود دکھائیں گے. جو نہیں ہے وہ ایٹ لیسٹ رشتے تو نبھائیں نا اس میزان کے اوپر. تو اس میزان تو کو نہ توڑے نا جو کہ رشتے کے اندر ضرور، کسی بھی رشتے میں ضروری ہوتا ہے. تو سیف پلے یہی ہے کہ آپ کی والی سوچ جو ہے نا اس میں آپ، مجھے تو اچھا لگا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وفا ایکسپیکٹ نہ کریں. ہاں تو بالکل وفا ایکسپیکٹ نہ کریں آپ، تو وفادار خود ہی چمک کے اوپر ابھرے گا پھر. مگر اگر آپ نے ہر جگہ وفا ایکسپیکٹ کیے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ خطرہ خود مول لیا آپ نے. مگر جتنا مرضی آپ اس بارے میں کیا اسے کہتے ہیں بے رخی کا اور کولڈ بیہیویئر رکھیں کہ لوگ وفادار نہیں، اس سے وفا کی اہمیت اور وفا کی ضرورت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی خالی. اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو وفادار ہونا سب سے پہلا قدم آپ کا یہ ہے کہ میں جب کوئی رشتے میں کمٹمنٹ کروں کسی بھی لیول پہ، دوستی میں یا میاں بیوی کے رشتے میں یا باپ بیٹے کے رشتے میں یا بہن بھائی کے رشتے میں، تو آپ مشروط وفا نہیں کریں گے. آپ وفا تو آپ کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری طریقے سے وفا کریں گے، چاہے وہ کسی کچے وقت میں ہے یا پکے وقت میں، اچھے وقت میں یا برے وقت میں. It is through thick or through thin. Your character cannot change. Your behavior cannot change. Your motion towards that person cannot change. یہ being Muslim میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تقاضا اسلام نے آپ کے سر پہ ٹھہرایا ہوا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں وفادار
یہ اپنی مرضی سے نہیں بے وفا ہوں گے. جب بھی دل چاہا تو وفادار، جب دل نہیں چاہا تو وفا نہیں ہے. یہ دل سے بڑا معاملہ آپ نے اپنے دل کے اندر ٹھہرانے کی بات کی ہے. آپ کا دل تابع ہوگا اس لفظ کی. یہ دل ہی کو تابع کرنے کو جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں کب سے. سو بات درست ہے آپ کی. زیادہ تر لوگ ٹرین نہیں ہے پہچانے غالب سے، اس کو پہچان ہی نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے نہ پہچانے، وہ اس کا ظرف ہے. آپ کا ظرف یہی ہے کہ وفادار ہی رہیں. ایک مسلمان بے وفا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ایک مسلمان کسی بھی رشتے میں بے وفا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ایک مسلمان اپنے رب سے وفادار ہے اس لیے وہ کسی اور چھوٹے رشتے میں بھی بے وفائی نہیں کر سکتا.